پورب شہباز روحان کی میڈیکل رپورٹس لے کر خانزادہ ہاؤس پہنچی تو اسے سیکیورٹی گارڈ سے پتہ چلا کہ علیزہ طاہرہ خانم کی طرف ٹھہری ہوئی ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ سیدھی طاہرہ خانم کے گھر پہنچی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ گھر میں ملازمین کے سوا اور کوئی نہیں تھا، سب اتنی ارجنٹ شادی کی وجہ سے بازار گئے ہوئے تھے۔ وہ ملازمہ سے پوچھ کر سیدھی اوپر علیزہ کے کمرے میں آئی، جو مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں سوکھے گجرے پہنے بستر پر بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی علیزہ کو مخاطب کیا تو وہ حورب کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے تم میرے بھائی کو اپنے خواب دکھا کر اپنے کزن سے شادی کر رہی ہو؟ حورب نے اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ علیزہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ سوری حورب، میں نے بھلا کب تمہارے بھائی کو اپنے خواب دکھائے؟ خواہ مجھ پر الزام مت لگاؤ، علیزہ نے ناگواری سے کہا۔ بھائی نے تمہارے کہنے پر رشتہ بھجوایا تھا کہ نہیں؟ حورب نے برہمی سے سوال کیا۔ میرے کہنے پر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہارا بھائی روز ماہی کو لو لیٹر لکھ رہا تھا، مجھ سے ماہی نے خط کا جواب لکھوایا۔ رائٹنگ ضرور میری تھی مگر جذبات ماہی کے۔ بجائے وہاں رشتہ بھیجنے کے تمہارا بھائی ہمارے گھر رشتہ لے آیا۔ اسی وجہ سے ماہی نے مجھ سے دوستی ختم کر دی اور اب تم لڑنے آ گئی ہو۔ ماہی؟ واٹ نان سینس از دس؟ میرے بھائی نے تو ہمیشہ تمہارے خواب دیکھے ہیں علیزہ۔ وہ بہت اپسیٹ ہے۔ وہ حورب کی بات کے جواب میں خاموش رہی مگر برہمی اس کے چہرے سے مترشہ تھی۔ چلو مان لی تمہاری بات مگر علیزہ ابھی بھی وقت ہے، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ حورب نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکار کر دوں؟ علیزہ نے استحصائی انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں انکار کر دو ورنہ روحان خانزادہ کے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ برباد ہو یا آباد ہو یہ میری قسمت ہے، لیکن میں انکار کر کے اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں، میرے والدین کی مرضی سے ہو رہی ہے اور میں وہی کروں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ میرے لیے امی بابا سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ علیزہ تم نہیں جانتی کہ علیزہ بی بی یہ مہندی والی آ گئی ہے۔ حورب اسے روحان کے بارے میں بتانے لگی تھی کہ ملازمہ مہندی لگانے والی لڑکیوں کو لے کر اندر آئی۔ علیزہ بہت پچھتاؤ کی، بہت زیادہ۔ حورب اپنے لب سختی سے بھینچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جب فرصت ملے تو یہ دیکھ لینا۔ اس نے رپورٹس کا بند لفافہ علیزہ کی طرف پھینکا اور کمرے سے نکل گئی۔ میم آپ ادھر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، ایک لڑکی نے سائڈ پر گاؤ تکیے سیٹ کر کے اسے پکارا جو لفافہ کھولنے لگی تھی۔ مہندی والی کی آواز سن کے علیزہ نے وہ لفافہ اٹھا کر سائڈ میں اس کی دراز میں ڈالا اور مہندی لگوانے کے لیے اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گئی۔ دور دراز کے تمام مہمان شام تک خانزادہ ہاؤس پہنچ گئے تھے، جس سے شادی کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں بارات روانہ ہونے والی تھی۔ ہنگامی بنیادوں پر نانو نے شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بارات کا انتظام کیا۔ سلیم صاحب نے اس پر سخت احتجاج کیا تھا مگر نانو نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا تھا کہ علیزہ ان کی نواسی ہے اور وہ اس خرچے کا پورا حق رکھتی ہیں۔ زیبا ان کی اس محبت بری ہٹ دھرمی پر مسکرا کر رہ گئی۔ اپنے گھر کے بڑے سے لاؤنج میں شاہانہ بیگم نے علیزہ کی بری سجائی ہوئی تھی، جو ان کی عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ علیزہ کے لیے پیش قیمت جوڑے، میچنگ چوڑیاں، سینڈلز، پرفیومز، بیگز اور اس کے ساتھ ہی کئی قیمتی خوبصورت زیورات کے سیٹس، سارا لاؤنج سامان سے بھرا پڑا تھا اور شاہانہ بیگم بڑے فخر سے سب کو بری دکھا رہی تھی۔ علیزہ انہیں سخت ناپسند رہی مگر روحان کے ہاتھ سے پر پھر اس کے زبردستی نکاح کے قدم سے ان کا دل اس کے لیے تھوڑا نرم پڑ چکا تھا۔ انیتا بھی اپنی آنی کے شانہ بشانہ کھڑی بڑے فخر سے مہمانوں کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا دکان سجائی ہوئی ہے؟ سلیمان صاحب جو صبح سے سلیم صاحب کے ساتھ انتظامات دیکھنے نکلے ہوئے تھے اب گھر میں گھسے تھے۔ میری اکلوتے بیٹی کی شادی ہے اور اتنی محنت سے میں نے 2 دن میں یہ بری بنائی ہے، کم سے کم سب کو دکھا تو دوں۔ چلیں اب ایسا کریں کہ یہ سب سامان سمیٹیں، بارات کا وقت ہو رہا ہے، نکلنے کی کریں۔ سلیمان صاحب تحمل سے بولتے ہوئے اندر تیار ہونے چلے گئے۔ آنی، سلیمان صاحب کے جانے کے بعد ان کے پاس کھڑی انیتا نے انہیں مخاطب کیا، ویسے آپ کو اس گاؤں کی گوری کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ناگواری سے سوال کیا۔ انیتا وہ اب اس گھر کی بہو ہے، اس کے لیے میں آئندہ ایسے الفاظ نہ سنوں، وہ درشتگی سے بولی، پھر انیتا کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر دھیمی پڑی۔ روحان میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اگر کوئی بھی کمی رہ گئی تو تم اس کی علیزہ کے لیے دیوانگی سے اچھی طرح واقف ہو۔ اور پھر وہ رکی۔ اس بیچاری کے پاس اب زندگی بھر صرف زیور اور کپڑے ہی تو ہوں گے دل بہلانے کے لیے، اولاد تو اسے کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی، اس لیے اب تم اس سے اپنا دل برا مت کرو۔ انہوں نے انیتا کا دل رکھتے ہوئے سرگوشی کی مگر یہ کہتے ہوئے خود ان کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انیتا نے سکون سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔
آگے آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں اور انکل کی بات مانیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ بارات لیٹ ہو جائے گی. انیتا نے مسکراتے ہوئے کہا. پر یہ سارا بلی کا سامان؟ وہ الجھی. میں بوا سے کہہ کر روحان کے کمرے میں رکھوا دیتی ہوں. انیتا کے اطمینان دلانے پر وہ سر ہلاتی ہوئی تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. شہر کے سب سے مشہور 5 اسٹار ہوٹل کا پول سائڈ پر بنا گارڈن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. ایک کونے پر لائیو بینڈ موجود تھا جو دلکش دھنیں بکھیر رہا تھا. بارات آنے میں ابھی وقت تھا لیکن مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. پاکستان کے مشہور راک سٹار روحان خانزادہ کی شادی تھی جس میں شرکت کے لیے شہر کے معززین کے ساتھ ساتھ شوبز کے کئی ستارے اور نیوز رپورٹرز بھی آئے تھے. رنگین مہکتے آنچل جھلملاتے ہوئے لباس میں مہکتی دوشیزائیں اور قیمتی سوٹس میں ملبوس حضرات. ہر سو رونقیں بکھری ہوئی تھی. سفید قیمتی شلوار سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس، گلے میں نیکلس، ہاتھوں میں بھاری کڑے اور ایک شانے پر شال ڈالے طاہرہ خانم بڑے وقار انداز میں سلیم صاحب اور زیبا کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی. علیزی کو پہلے ہی اندر دلہن کے لیے مختص کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. کچھ ہی دیر میں بارات کی آمد کا شور مچا. باہر سے فائرنگ اور پٹاخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. آفر شیروانی پر زری کا کلا پہنے، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے وجاہت سے مالا مال روحان خانزادہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا. اس کے چہرے پر اس وقت ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور چمکتی آنکھوں میں علیزے کو پا لینے کا خمار چھایا ہوا تھا. وہ سب سے ملتا ملاتا اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں سلیمان صاحب، فہد اور اس کے کچھ قریبی دوست کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے. سر، کچھ صحافی جو موقع کی تلاش میں تھے وہ اسٹیج کے پاس آ چکے تھے. سر، یہ مس علیزے وہی ہیں جو اس رات آپ کے ساتھ؟ وہ صحافی اس رات کا حوالہ دے رہا تھا جب وہ نشے میں دھت تھا اور علیزے سے پہلی بار ملا. علیزے سلیم نہیں، مسز روحان خانزادہ، اور ہم دونوں نکاح کے بندھن میں پہلے سے بندھے ہوئے ہیں. رخصتی تو صرف ایک فارمیلٹی ہے. روحان نے اطمینان سے مسکرا کر جواب دیا. پھر فہد کو پاس بلایا. ان سب کو وارن کر دو کہ علیزے کی ایک بھی تصویر کسی اخبار کی زینت نہیں بننی چاہیے. ان کو باہر الگ بٹھاؤ. روحان اس کے کان میں پھنکارا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صحافیوں کی جانب بڑھ گیا. کچھ ہی دیر بعد لڑکیوں کے جھرمٹ میں علیزے کو باہر لایا گیا. سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج کے دبکے اور کورے کے کام سے سجے روایتی بھاری فرشی غرارے میں ملبوس، سر پر زردار روسی دوپٹہ اوڑھے زیورات سے لدی ہوئی علیزے پر تو لانپے کا روب ٹوٹ کے برسا. دوپٹہ تھوڑا سا آگے کی طرف نکلا ہوا تھا پر اس کا دل کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. سب کی نگاہیں دلہن کی طرف تھیں، جو نظریں جھکائے سہج سہج چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ رہی تھی. فہد سے بات کرتے کرتے روحان کی نظر علیزے پر پڑی اور کئی ثانیے تک وہ سانس روکے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہ گیا. دل میں پنپتے جذبات نے زوردار انگڑائی لی تو نظریں اس حسین دلربا کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ ہوئیں جو آج اس کے لیے پور پور سجائی گئی. اس قیامت خیز حسن دلربا سے سراپے کا اب وہ مالک تھا. اس سوچ ہی سے اس کی رگ رگ میں سرور کی لہر دوڑ گئی. اس اشاری کسی کیفیت میں اسے وارفتگی سے دیکھتا ہوا اس کے استقبال کے لیے اٹھا، اسٹیج سے اترا اور سیدھا آگے بڑھ کر علیزے کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. میں آئی. اس نے اپنی چوڑی شفاف ہتھیلی علیزے کی حیا سے بوجھل جھکی نگاہوں کے سامنے پھیلائی تو ایک شور مچ گیا. علیزے نے دھیرے سے حیا سے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی پرشدت بولتی ہوئی نگاہوں کی تاب نہ لا کر اس نے فوری اپنی گھنیری پلکوں کی جھالر گرائی. علیزے، ہاتھ آگے کرو، زیبا نے اسے ٹوکا. تو گھبرائی ہوئی علیزے نے اپنا حنا سے مہکتا کپ کپاتا ہوا دودھیا ہاتھ روحان کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا جسے اس نے بڑی عقیدت سے تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو وہ اس کے سامنے اس کی اس بے باک حرکت پر حیا سے پانی پانی ہو گئی. شاہانہ انداز میں علیزے کو ساتھ لیے وہ اسٹیج پر آیا. پہلے اسے بیٹھنے میں مدد دی، پھر خود بھی اس کے ساتھ بڑے مغرورانہ شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا. ان دونوں کے بیٹھتے ہی سب بڑے اسٹیج پر آ گئے تھے اور رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. روحان کو سلیم صاحب نے سلامی میں راڈو کی گھڑی پہنائی اور زیبا بیگم نے اسے گولڈ کی انگوٹھی پہنا کر ان دونوں کی نظر اتاری. مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا. ٹھنڈی ہوا فضا میں گلابوں کی، مہندی کی مہک اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کھانے کی تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور مچ گیا. سلیم صاحب اور زیبا بیگم نے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا تو سلیم صاحب کا دل مطمئن تھا. برسوں کے بچھڑے رشتے ایک بار پھر مل گئے. وہ رخصت ہو کر خانزادہ ہاؤس پہنچ چکی تھی. یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے رہنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ملی تھی. رہنا تو دور کی بات، اسے یہاں آنے یا ساتھ کھانا کھانے تک کی اجازت کبھی شاہانہ بیگم نے نہیں دی تھی. اور آج
علیزہ نے ایک گہرا سانس بھر کر کمرے کو دیکھا جسے اس کے استقبال کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں تازہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ چھلملاتے ہوئے زرتار کے بھاری عروسی دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ اس وقت روحان خانزادہ کے بیڈ روم میں اس کی سیج پر موجود تھی۔ وہی روحان جس نے اسے ہر موقع پر ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے اسے ہمیشہ کمتر ہونے کا احساس دلایا تھا، اور پھر اس کا سب سے بڑا جرم زبردستی نکاح کرنا۔ علیزی کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اس گھر اور اس کے مکینوں نے ہمیشہ اس کی دل آزاری کی تھی، اور آج وہ اسی گھر میں اس گھر کے ولی عہد کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور طاہرہ خانم اندر آئیں۔ پورا کمرہ گلاب کے خوش رنگ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ طاہرہ خانم آگے بڑھی اور بستر پر بیٹھ کر دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ماشاء اللہ، چشمے بددور۔ بے ساختہ ان کے منہ سے دعائیں نکلی۔ میں جانتی ہوں کہ تم وسوسوں میں گھری ہوگی، اسی لیے سوچا کہ روحان کے آنے سے پہلے ہم اپنی نواسی بہو سے کچھ باتیں کر لیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا سفر بنا کسی الجھن اور پریشانی کے شروع کر سکے۔ وہ نرمی سے بولتی ہوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے باکس میں سے خوبصورت بھاری جڑاؤ کنگن نکال کر اس کا چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجا حنائی ہاتھ تھام کر اس میں کنگن چڑھانے لگی۔ خوش ہو؟ کنگن پہنا کر انہوں نے سوال کیا۔ نانو، میرا دل ڈوب رہا ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی۔ جانتی ہوں علیزے، اسی لیے تو یہاں آئی ہوں، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ روشن جبیں پر پسینے کے قطرے اس کی گھبراہٹ اور دلی حالت کو عیاں کر رہے تھے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بابا آدم اور بی بی حوا نے بھی تو خطا کی تھی، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ وہ رحم کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ رکیں، پھر اس کے سرد پڑتے ٹھنڈے حنائی ہاتھوں کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لیا۔ میں مانتی ہوں کہ روحان نے تمہیں بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میرے نواسے سے سخت ناراض ہو، پر بیٹی یہ رشتے جو بگڑ گئے ہیں انہیں سنوارا بھی تو جا سکتا ہے۔ میں اس کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈال رہی، نہ ہی اس کے کسی بھی عمل کو درست کہہ رہی ہوں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ تم اور روحان اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہو تو بس ایک بار دل بڑا کر کے اسے معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اسے دیکھا جو ساکت سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، روحان آتا ہی ہوگا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بہت پیار سے علیزے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ طاہرہ خانم کے جانے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، نہ جانے کیوں، پر اس کا دل ابھی روحان خانزادہ کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی تو کر لی، مگر میں آپ کو اپنے وجود پر فتح کا جھنڈا نہیں لہرانے دوں گی۔ وہ اپنی حنائی ہتھیلیوں سے آنسو کو صاف کرتی ہوئی اپنے بھاری غرارے کو بمشکل سمیٹتی ہوئی بستر سے اتری ہی تھی کہ اس وقت باہر سے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے بھاگ کر خود کو ڈریسنگ روم میں بند کر لی تھی، دروازہ کھلا اور روحان نے اندر داخل ہو کر لاک لگایا۔ لاک لگا کے وہ جیسے ہی مڑا اسے یوں کھڑے دیکھ کر چونک گیا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی رخ پھیر لیا، بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے حشر سما وجود پر استحقاق جتانے کو وہ آگے بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے علیزہ سے سوال کیا جو اسے اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر وحشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ وہیں رک جائیں، میرے پاس مت آئیں، علیزہ نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ روحان خانزادہ تھا، اپنی مرضی کا مالک، اپنے من کی کرنے والا۔ وہ انسنی کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مرشی کی دلہن نے اپنے شوہر کا استقبال سیج پر بیٹھ کر گھونگھٹ نکالے اس کی راہ میں پلکیں بچھا کر کرتی ہیں، یہ کس نے نہیں بتایا تمہیں؟ اس کے سامنے کھڑا ایبرو جھکائے سوال کر رہا تھا۔ میں آپ کی دلہن نہیں ہوں، علیزہ بڑی مشکل سے بولتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دلہن تو خیر تم میری ہی ہو۔ روحان نے اس کے نزدیک آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا اور اسے اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ مہندی سے سجے ہاتھ، اس نے علیزہ کے حنائی ہاتھ کو ایک ہاتھ میں تھام کر اس کی جھکی نظروں کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے حنائی ہاتھوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری۔ دور ہٹے۔ علیزہ بری طرح کسمسائی، اس کی کان سی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اب تو دوریاں مٹانے کا وقت ہے جانم، اور تم کہہ رہی ہو دور رہو؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ اس کا قلب پانی کے لیے مچل رہا تھا۔ یہ لمحات اس دلربا کا ہوش اڑاتا ہوا سراپا روحان خانزادہ پر ایک سحر سا طاری کر دیا۔ وہ بے خود سا ہو رہا تھا کہ علیزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑے ہی دلکش انداز میں مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکتا اپنی محبت کی پھول کھلاتا چلا گیا۔ میں نے کہا نا کہ مجھ سے دور رہو۔ اب کہ اس کی اس بے باک جسارت پر علیزہ کا دماغ گھوم اٹھا، وہ سارے لحاظ بھول کر چلائی، ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے تو اب یہ ناٹک کیوں؟ اسے اپنی دسترس سے آزاد کرتے ہوئے روحان نے ناگواری سے سوال کیا۔
کیا وہ علیزے کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ میں شادی کو نہیں مانتی اور اگر آپ میرے نزدیک آئے تو، وہ بری طرح چلائی۔ تو کیا مسز روحان؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی، پر اتنی آسانی سے آپ کے بچھائے جال میں نہیں پھنسوں گی۔ علیزے کا سانس غصے سے پھول گیا۔ او ریئلی؟ روحان نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو علیزے نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو وہ سر جھٹکتے ہوئے دلکشی سے ہنس پڑا، بھرپور پرسکون ہنسی۔ میری زندگی پہلے کون سی جنت ہے جسے تم جہنم بنانے پر تلی ہوئی ہو بیوی؟ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا یا شاید مقابل کے حوصلوں کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں، مگر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی یہ سو کالڈ بیوی آپ سے پیار نہیں کرتی۔ انفیکٹ مجھے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علیزہ نے ہمت کر کے واجگاف الفاظ میں اس رشتے کی نفی کی۔ بہت اچھی بات ہے، فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے مزید نزدیک کرتے ہوئے چڑھایا۔ آپ؟ علیزے کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آج وہ دبو سی لڑکی کسی قیمت پر دبنے کو جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو میرے جسم کی ہوس ہے؟ ٹھیک ہے، کر لیں اپنی خواہش پوری۔ میں تو ویسے بھی اب ایک زندہ لاش ہوں، اگر زندہ لاش پر آپ اپنی مردانگی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں تو گاڑ لیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی تو اسے بغور دیکھتے ہوئے روحان نے پہلے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹا، پھر اس کے ماتھے پر چمکتی بندیا کو سیدھا کر کے وہاں اپنی مہر سب کرتے ہوئے علیزے کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور خود پلٹ کر سائڈ میز کے دراز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر باہر بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علیزہ جیسے ہوش میں آئی اور تیزی سے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ کپڑے بدل کر زیورات اتارنے وہ کمرے میں آئی۔ سنگھار میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس نے دھیرے دھیرے سارے بھاری زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور پھر بستر سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور پھر چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ مایوس ہو کر اس نے صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنا بھاری عروسی دوپٹہ خود پر اچھی طرح پھیلا لیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ 2 راتوں کی جاگی ہوئی کب نیند کی وادی میں اتری اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ خاموشی سے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پیے چلا جا رہا تھا۔ آج اس کی شب زفاف تھی، پر اسے کوئی شکوہ نہیں تھا کہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ علیزہ اس سے بدگمان تھی۔ جس طرح اس نے علیزہ سے زبردستی نکاح کیا تھا وہ کوئی قابل فخر طریقہ نہیں تھا، نہ ہی قابل معافی، پر اسے اپنے کسی عمل پر کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ علیزہ وہ لڑکی تھی جس نے اس کے خوابوں میں آ کر اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے خوابوں والی لڑکی کا چہرہ علیزہ سے ملنے کے بعد نمایاں دکھائی دیا۔ وہ بلا شبہ ایک ضدی انسان تھا، پر وہ علیزہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علیزہ خود اس رشتے کو دل سے اپنا کر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی شروع کرے، پر علیزہ نے تو اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کا رویہ دیکھ کر وہ بھی ضد میں آ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روحان کی سگریٹ کا پورا پیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ وہ آخری سگریٹ کا ٹکڑا اپنے پیروں سے مسل کر کمرے میں آیا۔ پہلی نظر بستر پر گئی، پر وہ دشمن نجاں وہاں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا اور چونکا کہ وہ صوفے پر پڑی بے سکونی سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، جس نے آج اس کا ضبط آزمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گلاب سا چہرہ جس کو مٹا سا میک اپ اور بھی سحر انگیز بنا رہا تھا، گھنیری لمبی پلکوں کا جال، قدرتی سرخ بھرے بھرے لب۔ وہ سر تپا ایک جیتی جاگتی قیامت تھی۔ اس سے پہلے اس کے جذبات اس حسن بے پرواہ کو دیکھ کر بے قابو ہوتے اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور خود بھی لباس بدلنے چلا گیا۔ کافی دیر ٹھنڈے یخ پانی سے نہانے کے بعد وہ لباس بدل کر اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پہنچتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بال بنا کر اس نے اپنی پسندیدہ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر حسب عادت خود پر بھر کے پرفیوم چھڑکا اور ساری بتیاں بند کرتا ہوا بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دھیان کے سارے دھاگے صوفے پر سوئی علیزہ کے سمت تھے۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور نہایت ہی نرمی اور احتیاط سے علیزہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر بستر پر لٹا کر اس پر لحاف ڈالا اور خود بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اب اس کا دل مطمئن تھا تو آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ حسب عادت صبح سویرے آنکھ کھلنے پر وہ کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل خالی تھا۔ کمرے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں رات کے مناظر ابھرے جب روحان اس کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بیڈ پر تھی جبکہ رات کو وہ صوفے پر سوئی۔ اس کا مطلب روحان نے اسے اٹھا کر یہاں لٹایا۔ علیزہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس نے پلٹ کر بستر کی طرف دیکھا، وہ ادھر نہیں تھا، شاید کہیں چلا گیا۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھی، دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی وہ بالکنی کی طرف آئی، پر وہ ادھر بھی نہیں۔
اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوتے ہی علیزے کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شکر الحمدللہ، وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو فریش سے انیتا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ روحان کہاں ہے؟ انیتا نے دروازے کی اوٹ سے کمرے کے اندر جھانک کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ صاف ستھرا بے شکن بستر، اس پر روحان کی غیر موجودگی۔ انیتا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ علیزے گڑبڑائی کہ اسے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ رات اس کے سونے کے بعد روحان کمرے میں تھا بھی یا باہر چلا گیا۔ لگتا ہے روحان نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی، جو رات کمرے میں آیا ہی نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید گلف شانی کرتی، پیچھے آہٹ ہوئی اور ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے میں ڈوبا روحان اندر داخل ہوا۔ علیزے میرے کپڑے نکال دو۔ اور انیتا تم اس وقت ادھر، کوئی کام تھا کیا؟ روحان نے علیزے کو منظر سے ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ نیچے سب آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ بڑبڑا کر بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ انیتا کو فارغ کر کے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر آیا تو علیزے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے ناشتے پر ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اسے ہدایت دے کر اپنی الماری کی طرف بڑھا اور ایک لائٹ سا سوٹ نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ لباس بدل کر وہ کمرے میں آیا تو علیزے کو اس پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور الماری کا دوسرا پٹ کھولا جہاں علیزے کے لباس ترتیب سے لٹک رہے تھے۔ اس نے اپنی پسند سے ایک قدرے ہلکا پھلکا جوڑا نکال کر اسے دیا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جلدی سے لباس تبدیل کر کے آؤ ورنہ۔ اس نے ہینگر میں لٹکا لباس زبردستی علیزے کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ لگتا ہے سیدھی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی۔ خیر۔ اس نے علیزے کے ہاتھ سے ہینگر لے کر لباس سائڈ پر رکھا، پھر ایک جھٹکے سے علیزے کو کھینچ کر اپنے مد مقابل کھڑا کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتارا تو وہ لرز اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لباس خود بدلو گی یا؟ وہ بلا کا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزے نے خاموشی سے جھک کر لباس اٹھایا اور تبدیل کرنے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی کہ اس سر پھرے بدتمیز انسان سے اسے کوئی اچھی امید نہیں۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو سب ہی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زیبا بیگم نے ان دونوں کی نظر اتاری اور طاہرہ خانم نے فوری طور پر سکتہ دیا۔ ان سب کے بیٹھتے ہی چوکس کھڑے ملازمین نے جھٹ پٹ پرتکلف ناشتہ میز پر چن دیا۔ ابھی سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ روحان کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، رات کو آؤں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سبھی حیران پریشان تھے۔ بس بہت آرام ہو گیا، اب کام بھی کرنا ہے۔ میرے کئی شوز اور البم کا کام ادھورا ہے، پروڈیوسرز الگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اس نے خلاف عادت تفصیل سے بتایا۔ شادی کے دوسرے دن بھلا کون کام پہ جاتا ہے؟ طاہرہ خانم نے خفگی سے کہا۔ نانو شادی ہو گئی، بس اب کام کرنا ہے، اور آپ پریشان مت ہو، میں کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ ان کے ماتھے پر پیار کرتا ہوا اس کی بھی سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔